Just good morning to all of you. Myself Ijaz Ahmad Ganai from MS Kalarus. Today it is 17th of July 2020. It is English class 8th, and today we are going to read another wonderful lesson of your book whose title is Colors of Rainbow. I am sure you will enjoy. The lesson exists on page number 92 to 95. And this story is written by Chanchal Sharma and is translated as basically Dogri short story. And this short story has been translated into English by Shivnath. So let us read today's lesson. Today's topic, it is colors of rainbow. What is rainbow? जिसको हम उर्दू में कोसी कज़ा कहते हैं, धनक कहते हैं. A many colored bow or arch formed by the refraction of rays of light from drops of rain. इसको हम धनक कोसी कज़ा कहते हैं उर्दू में. It is about the couple who engage in small quarrels and arguments. یہ جو بنیادی طور یہ کہانی ہے ایک کپل کے بارے میں ہے, ایک شوہر اور بیوی کے بارے میں جو اکثر آپس میں جھگڑتے ہیں. Finally, things settle at a loveful and joyful note. اور آخرکار ان کے درمیان صلح ہو جاتی ہے, وہ اپنی زندگی پیار سے گزارتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. The rain had just stopped. اور آتھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بارش ابھی ختم ہو گئی. بارش ابھی ختم ہو گئی تھی. I was looking out of the window. میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. Occasionally a drop of water fell from the awning of the window. کبھی کبھی بارش کا قطرہ جو ہے کھڑکی کے سائبان سے water fell from the awning of the window. کھڑکی کے سائبان سے گر رہا تھا. مکان کے باہر یا کھڑکی کے باہر ہم ایک قسم کی جو پروٹیکشن لگاتے ہیں, جیسے لکڑی کا ٹین کا, جو ہمیں دھوپ کی کرنوں سے یا بارش کی قطروں سے بچاتے ہیں, اس کو ایوننگ کہتے ہیں. The clouds had cleared and the sun had also come out. جو آسمان پر بادل چھائے تھے, جو آسمان ابرآلود تھا, وہ صاف ہو گیا تھا. Sun had also come out, اور دھوپ نکلی ہوئی تھی. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. جب بارش کے بعد دھوپ نکل آتی ہے تو ساری چیزیں بڑی خوشگوار دکھتی ہیں, بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں. I was watching the beauties of nature. میں مزہ لے رہا تھا, دیکھ رہا تھا قدرت کی خوبصورتی کو. Lost in thought, just outside the window were some chilly plants. میں غافل سا تھا. Just outside the window, اس کھڑکی سے باہر کچھ چلی پلانٹس تھے, یعنی کہ مرچ کے جو پلانٹس تھے لگے ہوئے تھے. They had grown quite tall and were supporting red chilies. وہ لمبے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ لٹکے تھے ریڈ چلیز, مرچ, لال مرچ ان کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. Drop of water were dripping, sliding down the plants. تو بارش کے قطرے جو تھے
وہ ان مرچ کے پلانٹ سے نیچے پھسل رہے تھے، سرک رہے تھے. All my attention was centered on the rain drops. اور میں جو دیکھ رہا تھا، میرا سارا جو اٹینشن تھا وہ انہی رین ڈراپس کی طرف تھا، جو بارش کے قطرے ان پر گر رہے تھے، پلانٹس پر، مرچ کے پلانٹس پر جو گر رہے تھے. تو میں انہی کی طرف دیکھ رہا تھا اور میرا سارا جو اٹینشن تھا وہ انہی کی طرف تھا. A light breeze was blowing outside. ہلکی ہوا باہر چل رہی تھی. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. میں نے اپنے ارد گرد ایک بیڈ شیٹ میں اپنے آپ کو لپیٹا تھا. میں نے اس کو اپنی باڈی جسم کے ساتھ ٹائٹلی کسا ہوا اس کو لپیٹا تھا میں نے. اینڈ سٹنگ آن دا کاٹ، اور میں ایک چھوٹے بیڈ پر بیٹھا تھا جس کو ہم کھاٹ کہتے ہیں، اسمال بیڈ، اس پر بیٹھا تھا. دا کڈس وائر ایٹ پلے گوئنگ آؤٹ اینڈ کمنگ ان. بچے کھیل رہے تھے، کبھی اندر آ رہے تھے تو کبھی باہر جا رہے تھے. They were making a lot of noise but I was more or less oblivious to it. وہ کافی شور کر رہے تھے، کافی شور مچا رہے تھے، لیکن میں ان چیزوں سے غافل تھا، ان کی طرف کوئی میری خاص توجہ نہیں تھی. The chilly plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. اور جو ہلکی ہلکی تیز ہوائیں چل رہی تھی، اس میں یہ چلی پلانٹس جو تھے وہ لہرا رہے تھے. اینڈ واٹر ڈراپس were falling from them، اور ان سے بارش کے قطرے نیچے ٹپک رہے تھے. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. یہ چھوٹے چھوٹے جو بادل کے ٹکڑے تھے، جو چھوٹے چھوٹے جو قطعے تھے بادل کے، وہ موونگ ٹو اینڈ فرو، وہ آگے پیچھے، کبھی آگے تو کبھی پیچھے جا رہے تھے. Sometimes they covered the sun and it became cloudy. اور کبھی کبھی وہ اپنے جو آفتاب ہے اس کو آفتاب کے اوپر آتے تھے. اینڈ اٹ بیکیم کلاؤڈی، اور سارا آسمان ابرالو لگ رہا تھا. بادل سارے آسمان پر دکھتے تھے، چھائے ہوئے دکھتے تھے جب وہ آفتاب کے اوپر جمع ہو جاتے تھے یہ بادل کے ٹکڑے. اینڈ سم ٹائمز دا سن کیم آؤٹ، اور جب یہ آگے پیچھے جاتے تھے یہ بادل تو جو آفتاب تھی وہ نکل آتی تھی. تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس کے جو دو پیراگراف پڑھے ہیں، کل ہم انشاءاللہ مزید اس کے 2 یا 3 پیراگراف پڑھیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ٹو آل آف یو.